خطیب عالم اسلام ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ کی حیدرآباد میں آمد پر مومنین و مومنات حیدرآباد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجالس سننے کے لیے مسترب ہیں اور وہ 21 سپٹمبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ بعد مغربین عزاخانہ زہرا میں 21 سپٹمبر تا 3 سپٹمبر علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی کا معرفت بیس خطاب ہوگا۔ پیش ہے علامہ کی چند تاروں کی جھلکیاں۔ ذہن کے جھروکوں میں یادوں کی بارہ جلوہ فگن ہے اور اب یادوں کی شمعیں جھلملانے لگی ہیں، تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ حیدرآباد کی سرزمین پر گزشتہ نصف صدی سے اوپر پہلی مرتبہ حضرت انیس اللہ مقامہ کے ورود مسعود کے بعد اب تک شمالی ہند اور پاکستان کی ذاکرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو حیدرآباد کے مومنین کے ذہن و دل کو اپنے افکار عالیہ کے پھولوں کی خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ فرزندان مرحوم مولوی سید علی موسوی متولی عاشورخانہ خطبی گڑھا کی دعوت پر حیدرآباد قدم رنجہ فرما رہے ہیں، جس سے اہل حیدرآباد کی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل ایک مرحلے تک پہنچے گی۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ 21 سپٹمبر سے 3 سپٹمبر بعد نماز مغربین عزاخانہ زہرا دارالشفا میں مجالس عزا سے خطاب کریں گے۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ جید عالم، موجز بیاں واعظ، سحر طراز خطیب، مستعد مبلغ، نثر کے انیس، نبض آشنا ذاکر حسین مظلوم، جواں فکر شعلہ نوا مخرر، روایت شکن عالم، مستند صحافی، بے مثال شاعر عطرت، تنقید نگار اور ریسرچ اسکالر ہیں، جنہوں نے اپنی مختصر حیات کے عرصے میں مختلف موضوعات پر زائد از 300 کتابیں تحریر کیے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ نے 1947 میں لکھنؤ کے ایک مذہبی، علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ حسین آباد اسکول لکھنؤ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ جوبلی کالج، موجودہ شیعہ ڈگری کالج سے ادب میں گریجویشن مکمل کیا۔ وہ 10 برس کے سن میں منبر پر رونق افروز ہوئے۔ انہوں نے 1966 میں علم و ادب کے مرکز کراچی پاکستان مراجعت کی۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ نے تاریخ اسلام، ادب، فلسفہ، منطق کے ساتھ ساتھ عصری مسائل اور عصری موضوعات بلکہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو بھی اپنی خطابت کا موضوع بنایا اور سارے عالم میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے بنین و انسانوں کے فکر و تدبر کو تطہیر کو آگہی عطا کی، منبر کی تجربہ گاہ میں خطابت کے نئے نئے تجزیے کیے اور فن خطابت کی تجرید کی تحلیل کی اور اس گلشن میں تخلیق کے نئے نئے پھولوں کی خوشبو سے ذہن و دل کو معطر کیا۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ 1 گھنٹے کی تقریر میں 27,000 الفاظ استعمال کرنے کا عالمی ریکارڈ رکھتے ہیں، جو آج بھی برقرار ہے۔ BBC لندن سے 21 دسمبر 1980 کو علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ کا ایک خصوصی انٹرویو براڈ کاسٹ ہوا۔ اس کے علاوہ وائس آف امریکہ نے 7 جولائی 2000 کو ایک انٹرویو نشر کیا تھا۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ میر انیس اکیڈمی کراچی پاکستان کے صدر نشین، مرکز علوم اسلامیہ پاکستان کے ڈائریکٹر، اسلامک اسکالسٹک انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں۔ آپ ادبی، تہذیبی اور تحقیقی سیمائی جریدے القلم کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ ڈاکٹر سید ضمیر اختر قبلہ کو جوش ملی آبادی کے مراثی کی تدوین پر سال 1980 میں میر انیس ایوارڈ اور انجمن فروغ ازاں لندن نے سال 1999 میں دولت مشترکہ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ ہمہ گیر اور ہمہ جیز شخصیت، در حقیقت خطابت کے ایک منفرد مکتب کی علامت ہیں۔ علامہ کو قرآن سے استنباط پر بھرپور قدرت اور تصرف شعری کا ایسا ملکہ حاصل ہے جس کی تمثیل ہنوز نایاب ہے۔
علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ فلسفہ، منطق اور تاریخ کے ایک حکیمانہ ادراک کے حامل ہیں، جس کے استعمال سے اسرار و معانی کے دریچے خود بخود سامعین کے دلوں کو نور افشاں کرتے ہیں۔ علامہ رشید ترابی کی رحلت کے بعد علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ کی صورت میں ملت اسلامیہ کو ایک ایسے خطیب کی دولت و نعمت میسر آئی جو سارے عالم میں اپنا منفرد یکساں اثر و نفوذ رکھتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی قبلہ نے ذکر کی وساطت، انتصار مظلوم کی نئی بنیاد رکھی اور خود اپنا ایک اچھوتا نہج وضع کیا۔ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب قبلہ 30 اگست کی شام پاکستان سے حیدرآباد تشریف لا چکے ہیں۔ علامہ نے حیدرآباد آنے کے بعد عزا خانہ زہرا اور علاوہ سرتق مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ وہ 21 سپٹمبر سے 3 سپٹمبر تک بعد مغربین عزا خانہ زہرا میں مجلس عزا سے خطاب کریں گے۔ فرزندان مرحوم مولوی سید علی موسوی نے ارباب عزا سے شرکت کی گزارش کی ہے۔